ٹھیک ہے علی پرویز صاحب، اگر ہم یہ تھوڑے سے فگرز پہ جائیں کہ اگلے 2 سال میں جو ایکچوئل پاکستان کو اس وقت پیمنٹس کرنی ہے قرضوں کی مد میں IMF کو، مختلف بینکس کو، وہ کوئی 24-25 یا 26 ارب ڈالرز کا فگر آتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کیسے ممکن ہے کرنا؟ اگر وہ 12 ارب ڈالر کا رول اوور پاکستان کو مل بھی جاتا ہے تو بھی ہمارے پاس پورا انتظام ہے کہ ہم اس پیمنٹ کو اچھے طریقے سے کر سکیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ارباب صاحب کہ سالانہ جو آپ کے کیپٹل ری پیمنٹ کا، جو آپ کے یہ قرضے کی ری پیمنٹ کا تقریباً اتنا ہی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، ڈپینڈنگ کہ دنیا کے اندر کیا صورتحال چلتی ہے، اس کو فائنینس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بڑی ایسی لمٹس ہوتی ہیں جو خود بخود ہی ری فائنینس ہو جاتی ہیں جب آپ کے پاس IMF سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس IMF سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، ہمیں 2-2.5 ارب ڈالر کی لمٹس کو جو GCC کے ممالک تھے ان کو پے کرنا پڑا۔ تو جب یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہوگا، ہمارے بھی ریٹنگز امپروو ہو رہی ہوں گی، تو ہماری ایکسیس ٹو کیپٹل مارکیٹس بھی بہتر ہو جائے گی، اور وہ بینکس ہمارے ساتھ ان لمٹس کو آگے رول اوور کرنے کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ تو یہی وہ نظام ہے جو دنیا کے سارے ممالک لے کے چلتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور اپنی اصلاحات جو کانفیڈنس دیں گی ہمارے سارے لینڈرز کو کہ ہم اپنا قبلہ درست کرے بیٹھے ہیں، تو جب ہم اس رستے پہ چلیں گے تو خود بخود ہی ان چیزوں کی جو فنڈنگ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ میٹ ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں فوکس صحیح رکھنا ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ہی ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور گورنمنٹ پوری طرح سے ان کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے اور ان کا انتظام بھی کرے بیٹھے۔ اور آخری حصے میں علی پرویز صاحب، یہ جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا بجلی میں ریلیف دینے کا 14 روپے فی یونٹ، 200 سے 500 یونٹ تک، اب کیا پرائم منسٹر سے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ پاکستان لیول پر وہ پہلے 200 یونٹ تک وہ ایک ریلیف دے چکے ہیں، لیکن سندھ کے لیے کوئی 8 سے 10 ارب میں یہ اعلان ہونا ہے، پھر KP کے لیے شاید 5 ارب میں ہو جائے گا، اور بلوچستان کے لیے تو شاید 56-57 کروڑ میں یہ ریلیف مل جائے گا بلوچستان والوں کو۔ تو کیا فیڈرل لیول پر کوئی سوچا جا رہا ہے، کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے ایسی کہ ملک گیر سطح پر یہ ریلیف دیا جا سکے؟ سر، وہ 8 ارب روپے کہ 8 روپے، یہ جو 201 یونٹ سے لے کے 500 یونٹس کی ریلیف ہے، یہ صوبائی حکومتوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے 200 یونٹ تک IMF کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے وہ ریلیف دی تھی، جس میں انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے PSDP کم کیا تھا۔ اگر پنجاب 201 سے 500 دینا چاہتی ہے اور اس کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ ہم وفاقی حکومت باقی صوبوں کے لیے کس طرح کر سکتی ہے، اور وہ بھی IMF کی مشاورت کے بغیر؟ تو قطعاً نہیں کر سکتی۔ جس حکومت کے پاس اپنا بجٹ ہے، سب کو NFC کے تحت وہی وسائل ملتے ہیں، اس کی ریشیو، اس کی ڈسٹریبیوشن طے ہو چکی ہوئی ہے، اپنی ترجیحات خود بنائیں۔ اگر کوئی حکومت ایسے پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے جو میرے خیال سے 3 میٹرو بس جو پنجاب میں ہوتی ہیں اس کی قیمت کے اوپر 1 میٹرو بس کرتی ہے، اور وہ چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے، تو یہ اس کی اپنی ترجیحات ہیں۔ اگر وہ اس کو ری ڈائریکٹ کر کے کسی اور یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ری ڈائریکٹ کرنا چاہتی ہے، تو یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے۔ وفاقی حکومت نہ اس چیز کا حصہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی مشورہ دینا چاہتی ہے، پر ہم اس چیز کا ضرور ادراک رکھتے ہیں کہ لوگ تکلیف کے اندر ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے حکومت کو سوشل پروٹیکشن کی صوبائی حکومتوں کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تو آخری سوال علی پرویز صاحب، کہ اگر صوبائی حکومت کوئی نہیں از خود یہ فیصلہ کر رہی، اور دکھ رہا ہے کہ صوبے کے عوام اس وقت کتنی مشکل میں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، KP کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، تو وفاقی حکومت کوئی مشورہ، کوئی تجویز، کوئی کنونس کرنے کی کوشش متعلقہ صوبوں کو وہ بالکل بھی نہیں کر سکتی؟ صوبے مکمل طور پر آزاد ہیں فیصلہ لینے میں؟ دیکھیں، ہم نے بالکل وہ اپنے طور پہ آزاد ہیں، اور ہمارے پاس جو وسائل کی صورتحال ہے، ارباب صاحب آپ معیشت کو فالو کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں صوبائی حکومتوں کو ہم جب ان کے وسائل جب ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں رہتے کہ وہ سود بھی پوری طرح سے قرض لیے بغیر ادا کر سکیں۔ تو اس صورتحال میں ہم کس طرح سے کوئی پیسے کسی صوبے کو دے سکتے ہیں اور دوسرے کو نہیں دے سکتے؟ پر ہم لوگوں کو اور وزیر اعلیٰ کو یہ ضرور احساس دلوا رہے ہیں کہ اس وقت عوام تکلیف کے اندر ہے، حکومت، وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے مہنگائی کے اوپر اچھی طرح سے قابو پا چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو 40% کے اوپر CPI اور مہنگائی کی شرح پہنچ گئی تھی، وہ آج سنگل ڈیجٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا ازالہ اگر کرنا ہے تو صوبائی حکومتوں کو اپنے وسائل کے ذریعے خود کرنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے ان کو پوری اجازت ہے، پورا مشورہ موجود ہے، مگر یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہے اور اس کے نتائج بھی ان کو خود بھرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو سو مچ سر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔